اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج کا ہمارا موضوع ہے اللہ تقوی والوں سے محبت کرتا ہے، لیکن یہ جاننا ضروری ہے نا کہ تقوی کیا ہے اور تقوی کا حق ہم کیسے ادا کر سکتے ہیں، اور وہ کون سے کام ہیں کہ جن کے کرنے سے ہمیں پتہ چلے گا کہ انسان واقعی متقی ہے۔ تو ہم اسی موضوع کو لے کر آگے چلیں گے، اور دیکھیے کہ قرآن پاک میں سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 102 میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ تو دیکھیے کہ اس آیت میں اسلامی اخلاق کے اصولوں میں سے ایک بہت بڑے اصول پر مبنی یہ آیت ہے۔ اس میں اللہ کے بندوں کو تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا، اور پھر اس پر ثابت قدم رہنے کا بھی، اور موت تک استقامت اختیار کرنے کا۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ایمان والوں کو خاص طور پہ مخاطب کیا گیا۔ آمنوا اتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، حق تقاتہ، جیسے حق ہے اس سے ڈرنے کا۔ ولا تموتن، اور ہرگز نہ تم مرنا، الا مگر، وانتم، اس حال میں کہ تم مسلمون، مسلمان ہو۔ تو آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے واضح الفاظ میں ایمان والوں کو تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ تقوی اختیار کرو اس سے پہلے کہ تمہاری موت آ جائے۔ تو تقوی دیکھیں، تقوی والا انسان جو ہے نا وہ خود اپنا نگران ہوتا ہے، اور ایک ذمہ دار انسان ہوتا ہے۔ اللہ کی پکڑ کا خوف اسے ہر وقت پریشان بے قرار رکھتا ہے، اور بے حس اور غافل بن کر نہیں جیتا تقوی والا، بلکہ وہ خود نظر رکھتا ہے، بن دیکھے رب سے ڈر کر اپنی زندگی بسر کرتا ہے۔ اور ویسے بھی خوبی ایسی ہوتی ہے کہ جس کی بنا پر اللہ بندے سے محبت کرنے لگتا ہے، اور ایسا انسان بندوں کے ساتھ بھی جب معاملہ کرتا ہے نا تو وہ پھر بہت محتاط ہو کے کرتا ہے، اچھے اخلاق کے ساتھ کرتا ہے، عمدہ رویے کے ساتھ اظہار کرتا ہے، جس کی وجہ سے بندے بھی، پھر اللہ کے بندے بھی اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ تو جو اس آیت میں اللہ کے بندوں کو تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے، آل عمران آیت نمبر 102 جو میں نے آج کے موتی کے طور پہ پیش کی، کہ پھر اس پر ثابت قدم رہنے کا، اور موت تک، یعنی کہ جو کہا نا کہ مسلمان مرنا، یعنی موت تک اس کے اوپر قائم رہنے کا حکم دیا گیا ہے، تاکہ تمہاری موت جب تک آئے اس وقت تک تم تقوی میں ہی رہنا۔ تو یعنی اور جو آخر میں سلف صالحین میں سے ابن مسعود اور دیگر جو لوگ تھے، حسن بصری وغیرہ اور مقاتل نے کہا کہ حق کا تقاتے ہی کا مطلب یہ ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے اور اللہ کی، یعنی اس کی نافرمانی نہ کی جائے، اور یہ کہ اس کا شکر بجا لایا جائے اور اس کی ناشکری نہ کی جائے، اور اس کا ذکر کیا جائے، اس کو بھلایا نہ جائے، اور خاص طور پر اپنی زبان کی حفاظت کی جائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کوئی بندہ اس وقت تک اللہ کی خاطر اللہ سے اس طرح ڈر نہیں سکتا جس طرح کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، جب تک کہ وہ اپنی زبان کی حفاظت نہ کرے۔ آپ غور کیجئے کتنی امپورٹنٹ بات ہے کہ کوئی بندہ اس وقت تک اس طریقے سے ڈر نہیں سکتا جس طریقے سے ڈرنے کا حق ہے، اور اس کے لیے کیا فرمایا کہ جب تک وہ اپنی زبان کی حفاظت نہ کرے۔ اور یہ ہے نا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تم ہرگز نہ مرو مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو، یعنی اپنی صحت سلامتی کے زمانے سے لے کر اللہ کی اطاعت پر اس وقت تک قائم رہو جب تک تمہارا خاتمہ ہو۔ جو شخص زندگی بسر کرتا ہے اور اسی اللہ کی رضا کے مطابق، اور اسی طرح پھر اس کو موت آتی ہے، اسی کے مطابق وہ پھر قبر سے اٹھایا جائے گا۔ یاد رکھیے، جو قبر میں، جو زندگی میں جو کچھ کرتا رہا، اسی حال میں موت ہوگی، اور پھر اسی حال میں قبر سے اٹھایا جائے گا۔ تو اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ کی اطاعت میں زندگی بسر کریں، اور حقیقی معنوں میں اپنے اندر تقوی پیدا کریں۔ کیونکہ دیکھیں ابن قیم رحمہ اللہ علیہ تقوی کی مختلف شرعی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حقیقت میں شرعی تقوی اللہ کی اطاعت میں کیا جانے والا وہ عمل ہے۔ اور کیجئے گا میری بات پر، حقیقت میں شرعی تقوی اللہ کی اطاعت میں کیا جانے والا وہ عمل ہے جو ایمان کی حالت میں اور اجر کی نیت رکھتے ہوئے اللہ کے احکامات پر عمل کرنے، اور جو جن باتوں سے اس نے منع کیا اس سے بچنے کی صورت میں سر انجام دیا جائے۔ آسان لفظوں میں نا کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیے انہیں اللہ کے ڈر سے کرنا،
اور جن سے رکنے کو حکم دیا ہے ان سے اللہ کے ڈر کی وجہ سے رک جانا ایمان کی حالت میں، یہ تقویٰ ہے۔ تو بس اللہ نے جو حکم دیا ہے، متقی انسان حکم دینے والے پر ایمان لاتے ہوئے اللہ کے وعدے کے مطابق اس پر عمل کرتا رہے، اور جس چیز سے اللہ نے منع کیا وہ منع کرنے والا ایمان لاتے ہوئے اس کے وعید سے ڈر جائے اور اس کو چھوڑ دے، کیونکہ اللہ نے وعدے کیے نا قرآن میں کہ تم ایسا کرو گے تو میں تمہارے لیے تمہارے یہ انعامات دوں گا۔ تو اللہ کے وعدوں پر یقین رکھنا، اور اللہ نے وعیدیں بھی دی ہیں قرآن میں، ڈرایا بھی ہے کہ اگر تم نے میرا کہنا نہ سنا تو پھر یہ ہوگا۔ تو جو شخص اللہ کے وعدوں پر اعتبار کرتے ہوئے وہ کام کرتا ہے اور اللہ کے وعیدوں سے، اللہ کی جو ڈرانے والی چیزیں ان سے ڈر جاتا ہے اور وہ کام چھوڑ دیتا ہے اور ایمان کے ساتھ پھر اللہ کے حکم کے مطابق جیتا ہے، اس کا نام تقویٰ ہے۔ اور بعض سلف کہتے ہیں کہ تم تقویٰ کی حقیقت کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک تم ایسے کام بھی چھوڑ دو جن میں کوئی حرج نہیں، اسی بات سے بچتے ہوئے کہ حرج والے کاموں میں نہ پڑ جاؤ، اور تم مباح چیزوں میں اس لیے چھوڑ دو کہ چھوڑ دو جو ممنوع سے ملتے ہیں جا کے۔ تو دیکھیے کہ اس آسان بات یہ کہ ایسے کام بھی کہ جن کا کوئی مطلب وعید نہیں ہے ان پر، لیکن جو کام وقت کا ضیاع ہیں، جو آپ کے ایمان میں کمی کر دیتے ہیں، جیسے کہ میں نے کل بھی آپ کو کہا تھا نا کہ بہت زیادہ سونا، بہت زیادہ کھانا، بہت زیادہ بولنا، بہت زیادہ سوشل ہو کے رہنا اور لوگوں سے میل ملاقات، تو یہ دل کی حالت خراب کر دیتے نا، اور ظاہر ہے کہ انسان پھر اس کے تقوی میں بھی کمی آتی ہے۔ اور فیروز آبادی کہتے ہیں کہ تقوی سے مراد ہر اس چیز سے پرہیز کرنا ہے جس میں نقصان ہو اور نافرمانی ہو اور وہ فضول کام ہو، یعنی کہ کوئی ایسا کام کہ جو فضول ہے، جس سے کوئی فائدہ کوئی نہیں ہے اور اس میں اپنا وقت برباد کرتے رہنا، تو وہ تقوی کے خلاف ہے۔ لیکن اگر آپ ان چیزوں سے بچتے ہو تو یہ تقوی ہے۔ اب دیکھیں نا، روزے میں بھی ہم تقوی ہے نا کہ ہم یہ تقوی ہے نا کہ اللہ کے ڈر سے کہیں پر بھی آپ کھا پی نہیں رہے، چھپ کر بھی نہیں کھا پی رہے، کیوں؟ آپ کو پتا ہے کہ اللہ نے منع کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ روزے کا انعام دیں گے، میں نے اس لیے روزہ رکھا، فرض کیا ہے مجھ پر، اور کہیں بھی میں چھپ کر نہیں کھاؤں پیوں کیونکہ اللہ کی نظر میں ہوں، ہر وقت میں اللہ کی نظر میں ہوں، تو یہ تقوی ہے نا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابی کعب نے ایک دفعہ تقوی کے بارے میں دریافت کیا، تو ابی کعب نے کہا آپ تقوی کے بارے میں بتائیے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تقوی کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ ایک خاردار کانٹوں والا راستہ ہے، اور وہاں سے کانٹوں والے راستے سے اپنے کپڑوں کو سمیٹ کے، بچا کے اور بھرپور کوشش کر کے احتیاط سے گزرنے کا نام تقویٰ ہے۔ یعنی کہ یہ جو دنیا ہے نا، اس دنیا کے کانٹے، وقت برباد کرنے والی چیزیں، بیکار چیزیں، لا علب، اور وہ چیزیں جن پر اللہ ناراض ہوتے ہیں، اور وہ چیزیں جن کا حکم اللہ نے نہیں دیا، اور وہ چیزیں جن سے اللہ نے روکا ہے، وہ سارے کانٹے ہیں۔ ایسے سمجھ لیں آسان لفظوں میں کہ ایک ایسے راستے پہ سے آپ گزر رہے ہیں، ہم اور آپ دنیا میں ایک ایسے راستے سے گزر رہے ہیں جس کے دونوں طرف کانٹے ہیں، لیکن ہم نے نظریں جما کے رکھنی ہے، ہم نے بچ بچا کے جانا ہے کہ ادھر سے کوئی کانٹا نہ پکڑ لے ہمارے کپڑوں کو، ادھر سے کوئی کانٹا نہ لگ جائے، آگے سے کوئی کانٹا نہ لگ جائے، پیچھے سے کوئی کانٹا لگ جائے، ہم نے کانٹوں سے بچتے ہوئے اپنا سفر جاری رکھنا ہے۔ اس کا نام ہے تقویٰ۔ کیوں؟ کانٹوں سے بچتے ہوئے، تاکہ یہ دنیا کی جو برائیاں ہیں، یہ جو دنیا کی چیزیں جو اپنے ساتھ پکڑ لیتی ہیں، جکڑ لیتی ہیں اور اللہ کی طرف جانے والے رستے سے بھٹکا دیتی ہیں، تو پھر تقوی میں خلل آ جاتا ہے نا۔ لیکن اچھا، بعض علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ تقوی کا جو تمام کا تمام مجموعہ ہے وہ اس آیت میں بھی ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمائی، آیت نمبر 90 میں، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، کہ بے شک اللہ حکم دیتا ہے عدل کا اور احسان کا اور دینے کا قرابت داروں کو، اللہ اکبر، وینہا، اور وہ روکتا ہے، عن الفحشاء، بے حیائی سے، والمنکر، اور برائی سے، والبغی، اور زیادتی سے، اور وہ نصیحت کرتا ہے تمہیں تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ایمان والوں کو یہ حکم دیا اللہ تعالیٰ نے کہ بے شک تم، اللہ حکم دے رہا ہے عدل کرو ہر معاملے میں، احسان کرو، احسان کوئی تمہارے ساتھ اچھا نہ بھی کرے تو اس کے ساتھ حسن سلوک کرو، وایتاء ذی القربی، اور دینے کا اپنے رشتہ داروں کو، قرابت والوں کو، اور روکا ہے اللہ نے برائی سے، بے حیائی سے، اور برائی سے اور زیادتی سے، اور اللہ نصیحت کرتا ہے تم اس نصیحت کو پکڑ لو۔ یعنی یہ سارے حکم جو ہیں جو اللہ نے دے دیے، اگر ان نصیحتوں کو پکڑ لو اور جن باتوں کا حکم دیا وہ کرو، اور جن باتوں سے کہا ہے رک جاؤ تو ان سے رک جاؤ، اس کا نام تقویٰ ہے۔
اور اللہ تقوی والوں سے محبت کرتا ہے، اور تقوی کا جو مقام ہے وہ دل ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے دل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے 3 مرتبہ کہ تقوی یہاں ہے۔ قلب سلیم والا ہی جو ہے نا وہ تقوی کو پاتا ہے۔ تو دعا کریں کہ اللہ تو ہمیں قلب سلیم عطا فرما، آمین۔ تو تقوی کے بھی کچھ مراتب ہیں۔ دیکھیں ابن قیم کہتے ہیں کہ تقوی کے 3 درجے ہیں۔ دل اور اعضاء کو، نمبر 1 دل اور اعضاء کو گناہوں اور حرام کاموں سے بچانا، پھر مکروہ کاموں سے بچنا، پھر فضول اور بے فائدہ چیزوں سے بچنا، یہ ہیں تقوی کے مرتبے۔ اور اللہ تعالیٰ نے دیکھیے قرآن کے آغاز میں ہی تقوی کا حکم دیا ہے، اور تقوی کی اہمیت اور فضیلت کے لیے اللہ تعالیٰ کا جو تاکیدی حکم ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 131 131 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آخری مطلب پہلا اور آخری یہ جو تاکیدی حکم ہے یہ اس طریقے سے فرمایا کہ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے ان لوگوں کو جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی اور تمہیں بھی تاکیدی حکم دیا، کیا؟ اللہ کا تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، تقوی اختیار کرو۔ اور اللہ کا حکم ہے یہ کہ اللہ کے آسان لفظوں میں دوبارہ عرض کرتی چلوں، وہ کام جن سے اللہ نے حکم دیا وہ کرنے، اور جو وہ کام جو اللہ نے روکا ان سے رکنے، اپنے آپ پر قابو رکھنا، اور اللہ کا ڈر محسوس کرنا، اور اللہ کے وعدوں کا یقین رکھنا، اور اللہ نے جن چیزوں سے ڈرایا ان سے ڈر جانا، اپنے دل کو سمجھا لینا اور اس کے حکم کے مطابق چلنا، اس کا نام تقوی ہے۔ تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 16 کے اندر ان کے لیے ان کے اوپر آگ کے سائبان ہوں گے اور ان کے نیچے بھی سائبان ہوں گے، اور وہ جس سے اللہ بندوں کو ڈراتا ہے، اے میرے بندوں پس تم ڈر جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے کتنا واضح کہا کہ ڈر جاؤ ورنہ پھر آگ کے سائبان ہوں گے۔ تو یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ڈرایا ہے، روکا ہے۔ اور تمام انبیاء کو اپنی قوموں، جو تمام انبیاء تھے انہوں نے اپنی قوموں کو تقوی کا حکم دیا ہے، ہر حال میں، ہر جگہ۔ یعنی کہ نوح علیہ السلام نے کہا جب ان سے کہ ان کے بھائی نوح نے کہا کیا تم، یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا نا کہ نوح نے کہا کہ کیا تم تقوی اختیار نہیں کرتے، اور ہود علیہ السلام نے کہا کہ کیا تم تقوی اختیار نہیں کرتے، پھر اسی طرح صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ کیا تم تقوی اختیار نہیں کرتے، اسی طرح لوط علیہ السلام نے بھی کہا۔ یہ تمام ہم سورہ شعراء کی آیت نمبر 106 124 142 161 اور 177 میں کہ ان تمام انبیاء کے نام ہیں کہ آپ نے جب لوط علیہ السلام نے کہا اپنے بھائیوں سے کہ یعنی جو ان کی قوم کے لوگ تھے کہ کیا تم تقوی اختیار نہیں کرتے، اور جب ان سے شعیب نے کہا کہ کیا تم تقوی اختیار نہیں کرتے، یہ سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 16 ہے۔ اور ابراہیم کو جب اس نے اپنی قوم سے کہا اللہ کی عبادت کرو اور اس کا تقوی اختیار کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور تم جانتے ہو۔ تو عبادت کا مقصود کیا ہے؟ عبادت کا مقصود تقوی کا حصول ہے۔ یہ لکھے کا پوائنٹ، عبادت کا مقصود جو ہے وہ تقوی کا حصول ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے لوگو اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں بھی پیدا کیا اور تم سے پہلے والوں کو بھی، تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو۔ اللہ اکبر۔ اور روزہ جو ہے نا وہ تقوی کے حصول کا ذریعہ ہے۔ خاص طور پر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ تم میں تقوی پیدا ہو۔ آپ دیکھیے نا کہ روزے میں تقوی کتنے اچھے سے پیدا ہوتا ہے۔ ابھی مثال دی نا کہ روزے میں تو کوئی انسان کہیں پر بھی نہیں کھاتا پیتا کہ میرا روزہ ٹوٹ جائے گا، کیوں؟ اس کے دل میں تقوی ہے، اللہ کا ڈر ہے۔ کس بات کا؟ کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے ہر جگہ، میں کسی جگہ پر اللہ کی نظروں سے دور نہیں ہوں، اللہ میرے شہرک سے زیادہ قریب ہے، اور یہ اللہ کا حکم ہے اور اس پر اللہ کے انعامات ہے، اور یہ اللہ نے مجھ پر فرض کیا ہے، اور اگر میں نے ایسا نہ کیا تو وعیدیں ہیں۔ تو یہ تقوی جو ہے، روزہ جو ہے یہ تقوی پیدا کرتا ہے، اور اعمال کی جو قبولیت ہے اس کا دار و مدار تقوی پر ہے۔ نوٹ کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 27 میں فرمایا اللہ تو متقی لوگوں سے ہی قبول فرماتا ہے، یعنی کہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اچھے نیک اعمال اللہ کی محبت میں کرتے ہیں اور برائیوں سے رک جاتے ہیں اس لیے کہ اللہ کہیں ناراض نہ ہو جائے، اللہ ان کے اعمال کو قبول کرتا ہے، اور تقوی کی بدولت اللہ کی محبت ملتی ہے۔ نوٹ کیجئے گا سورہ آل عمران آیت نمبر 76 میں اللہ نے فرمایا
پس بے شک اللہ متقی لوگوں سے محبت رکھتا ہے. یہ دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ تقوی والوں سے محبت کرتا ہے. آج ہر کوئی چاہتا ہے نا اللہ مجھ سے محبت کرے تو تقوی اختیار کریں. اور اللہ کی دوستی دیکھیں, ہر کسی کو اچھا دوست چاہیے اس دنیا میں, تو اللہ کی دوستی ملتی ہے. اللہ تعالیٰ نے الجاسیہ سورت کی آیت نمبر 19 میں فرمایا اور اللہ متقین کا دوست ہے. تو آپ کے اندر اگر تقوی ہے, میرے اندر اگر تقوی ہے, تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ اللہ کی دوستی ملتی ہے, اللہ تقوی کی بدولت اللہ کی محبت ملتی ہے, اعمال جو ہیں ان کی قبولیت کا دار و مدار تقوی پر ہے, اور اللہ کا ساتھ ملتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ, تو جان لو کہ اللہ متقی لوگوں کے ساتھ ہے, اور تقوی کی بدولت ہدایت ملتی ہے. سورہ آل عمران آیت نمبر 138, هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ, یہ واقعات لوگوں کے لیے کھلی تنبیہ ہیں اور متقی لوگوں کے لیے ہدایت بھی ہیں اور نصیحت بھی ہیں. یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے جیسے قرآن اتارا اور ہم نے وہ سب ان کی باتوں کو مانا, عمل کیا اور سیکھا, نصیحت حاصل کی, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تقوی پیدا ہوگا تو اس کی بدولت تمہیں تیزی سے ہدایت بھی ملے گی اور فرقان ملتا ہے تقوی والوں کو. سورہ الانفال آیت نمبر 29 میں اللہ نے فرمایا اے لوگو جو ایمان لائے ہو, اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے وہ تمہارے لیے حق و باطل میں فرق کرنے کی بڑی قوت بنا دے گا, اور تم سے تمہاری برائیاں دور کر دے گا اور تمہیں بخش دے گا, اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جا بجا تقوی کے بارے میں کتنی خوبصورتی سے ہمیں ہدایت دی ہے, اور تقوی خوف سے اور غم سے بھی نجات کا ذریعہ ہے. آیت نمبر سورہ یونس آیت نمبر 62-63 62-63 اللہ تعالیٰ نے فرمایا آگاہ رہو کہ اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوتے ہیں, اور وہ جو ایمان لائے اور وہ تقوی اختیار کرتے ہیں. اللہ اکبر, جو ایمان لاتے ہیں تقوی اختیار کرتے ہیں, اللہ سے ڈرتے ہیں اور اللہ کی مانتے ہیں, اللہ کی محبت میں اور اللہ کے خوف میں رہتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان پر کوئی غم اور کوئی خوف نہیں ڈالتا. اللہ اکبر. آج دیکھیے آج کے اس معاشرے میں ہر شخص کو ڈپریشن ہے, خوف ہے, غم ہے, پریشانی ہے, اس کا علاج تقوی ہے. تقوی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا قرآن پاک میں. اور پھر مشکلات ہیں, ہر کوئی کہتا ہے میں اس مشکل میں ہوں, میں اس مشکل میں ہوں. مشکلات سے نکلنے کا راستہ اللہ تعالیٰ نے قرآن سورہ الطلاق آیت نمبر 2-3 میں بتا دیا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اور جو کوئی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا وہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دے گا, اور اس کو وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا. تو لوگ کہتے ہیں میرے رزق میں تنگی ہے, تو پھر اللہ کا تقوی اختیار کریں. لوگ کہتے ہیں ہمیں یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے, اس مسئلے سے ہم نکلیں کیسے؟ کوئی وظیفہ دو, یہ وظیفہ ہے, اسے نوٹ کریں, یہ سب سے بہترین وظیفہ ہے. اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرما دیا کہ اگر مشکلوں سے نکلنا ہے تو پھر تقوی اختیار کرو. اور بار بار بتا رہی ہوں کہ تقوی اللہ کی جو وعدے ہیں اور اللہ کے جو حکم احکام ہیں انہیں ماننا, اور جن باتوں سے اللہ نے روکا ہے ان سے اللہ کے ڈر کی وجہ سے رک جانا, اس کا نام تقوی ہے. اور معاملات میں آسانی, آج ہر شخص چاہتا ہے کہ میرے معاملات میں آسانی ہو جائے. سورہ طلاق کی آیت نمبر 4 میں اللہ نے بتا دیا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا, اور جو کوئی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا تو اللہ اس کے لیے ہر معاملے میں آسانی پیدا کر دے گا. تو آپ یہ دیکھیے کہ تقوی ہی ساری مشکلات کا حل ہے. تقوی سے گناہوں کی معافی ملتی ہے اور اجر عظیم ملتا ہے. سورہ طلاق آیت نمبر 5 وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا, اور جو کوئی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا تو اللہ اس سے اس کی برائیوں کو دور فرما دے گا اور اس کو بہت بڑا اجر عطا فرما دے گا. تو آپ یہ دیکھیے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں ہم سے تو بڑے گناہ ہو گئے, لیکن اللہ نے اس کا راستہ بھی دے دیا ہر مومن مسلمان کو, ایمان لاؤ, تقوی اختیار کرو, میں تمہارے سارے گناہوں کی معافی دے دوں گا, اور نہ صرف گناہوں کی نیکی, ساتھ میں بہت بڑا اجر عظیم بھی. قیامت کے دن تکلیف اور غم سے نجات ہر شخص چاہتا ہے کہ میں قیامت کی مشکل سے بچوں, تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر کی آیت نمبر 61 میں بتا دیا, اور اللہ نجات دے دے گا ان کو جنہوں نے تقوی کیا, اور ان کی کامیابی کی بنا پر نہ تو ان کو وہاں کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. اللہ اکبر. اور راز کیا ہے, عمل کے طریقہ کیا ہے؟ تقوی. جس نے تقوی اختیار کیا وہ اس دنیا میں مشکلات سے نکلنے کے راستے سے نکل گیا, خوف اور غم سے نجات مل گئی, معاملات میں آسانی ہو گئی, گناہوں
گناہوں کی معافی، اجر عظیم، قیامت کے دن کے غم سے بچنا، نجات، قیامت کے دن کی کامیابی ملنا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ النبا کی آیت نمبر 31 میں فرمایا متقین کے لیے یقیناً کامیابی کا ایک مقام ہے۔ تو کامیابی جو ملے گی اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اس کے لیے تقویٰ ہے۔ اور آخرت کے درجات کی بلندی، سورہ بقرہ آیت نمبر 212 میں اللہ نے فرمایا وہ لوگ جنہوں نے تقویٰ اختیار کیا وہ قیامت کے دن ان سے اوپر ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ آپ یہ دیکھیے ہم سب کی خواہش ہے نا کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں ہمارے درجے بلند کرے، تو تقویٰ اختیار کیجئے، تقویٰ ہی ہے جو انسان کے درجے بلند کرے گا۔ اور جنت کی بشارت آپ یہ دیکھیے سورہ آل عمران آیت نمبر 133 میں اللہ نے فرمایا اور اپنے رب کی بخشش اور اس کی جنت کی طرف دوڑ کر چلو جس کا عرض آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، وہ متقی لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یعنی جنت کی چوڑائی اور اس کی بڑائی بیان کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ اپنے رب کی بخشش اختیار کرو، بخشش کی طرف جانا ہے، جنت کی طرف دوڑ کر چلو، تقوی اختیار کرو اور وہ جنت جو تمہارے لیے بنائی گئی ہے اسے حاصل کرو۔ اور عظیم بادشاہ کے قریب جگہ ملنا، عظیم بادشاہ کے قریب جگہ ملنا، سورہ القمر آیت 54-55 بے شک متقی لوگ باغوں اور نہروں میں ہوں گے، صدق کی مجلس میں، عظیم بادشاہ کے پاس جو بے حد قدرت والا ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا بات نہیں فرمائی قرآن پاک میں، ہر بات تو اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہے، ہر مسئلے کا حل بتا دیا، ہر دکھ کا علاج بتا دیا، ہر بیماری کا علاج بتا دیا کہ تقویٰ ہے، ہر جگہ اللہ کا تقویٰ اختیار کرنا ہے۔ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ کا کہا، فرمایا کہ اللہ کا تقویٰ اختیار کرو خواہ تم کہیں بھی ہو، کسی جگہ پر بھی ہو۔ آپ جس طرح روزے کی حالت میں ہوتے ہیں تو کیا آپ کسی بھی جگہ پر جب تک وقت نہیں ہوتا تو آپ روزہ تو افطار نہیں کرتے نا، اس وقت تک آپ تقوی کی حالت میں ہوتے ہو جب تک وقت کیونکہ یہ روزہ جو ہے تقوی کو بڑھاتا ہے نا، تو آپ کہیں بھی ہو نبی کریم نے فرمایا کہ تقوی اختیار کرو۔ اسی طرح خفیہ اور ظاہر اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں اور تمہارے خفیہ اور ظاہر معاملے میں اللہ کی تقوی کی وصیت کرتا ہوں، یعنی جب تم اکیلے ہو اس وقت بھی اللہ سے ڈرو، یعنی جب تم لوگوں میں ہو اس وقت بھی تم تقوی اختیار کرو اور استطاعت کے مطابق تقوی اختیار کرو، تقوی جو ہے اختیار کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا تو انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول مجھے کوئی وصیت فرمائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وصیت فرمائی؟ حسب استطاعت اللہ کا تقوی اختیار کرو، ہر پتھر اور درخت کے پاس اللہ کا ذکر کرو، یعنی سفر پہ جا رہے تھے نا تو اس وجہ سے اللہ کے راستوں میں سے گزرتے تھے تو تقوی میں آتا ہے ذکر بھی، اور کیجئے۔ نبی کریم نے فرمایا کہ تقوی اختیار کرو، ہر درخت اور پتھر کے پاس سے گزرو، اللہ کا ذکر کرو، جب تم پر جب تم کوئی برائی کرو تو اس پر فوراً توبہ کرو، مخفی برائی کی تو چھپ کے اگر برائی کی تو مخفی توبہ، اور اگر اعلانیہ کی تو اعلانیہ توبہ۔ اللہ اکبر۔ یہ سب تقوی کے مراحل ہیں، یہ سب تقوی ہے۔ تقوی اعمال کو مزین کرتا ہے۔ تقوی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں اللہ کے تقوی کی نصیحت کرتا ہوں کیونکہ تقوی تمہارے تمام معاملات کو زینت بخشے گا۔ یہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں۔ دیکھیے کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ میں تمہیں تقوی کی نصیحت کرتا ہوں، وہ اعمال کو مزین خوبصورت بناتا ہے، زینت بخشتا ہے۔ جتنے اعمال آپ نیک عمل کرتے ہو اس میں تقوی، آپ کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، اللہ کی خشیت ہے، تو آپ کے اعمال خوبصورت ترین ہو جائیں گے۔ تو عزت جو ہے نا صرف تقوی کی بنیاد پر ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں نبی کریم سے پوچھا گیا سب سے زیادہ معزز کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو سب سے زیادہ متقی ہو وہ سب سے زیادہ معزز ہے۔ اللہ اکبر۔ آج اس دور میں کون ہے جو کہتا ہے، ہر شخص کی چاہت ہے نا کہ میری بڑی عزت ہو، اگر عزت چاہیے تو اپنے اندر تقوی اختیار کریں۔ قیامت کے دن ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے نا اس دنیا میں کہ میں قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملوں، میں ان کے چہرے کا دیدار حاصل کروں۔ تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تمام لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب متقی ہوں گے، خواہ کوئی بھی ہو اور کہیں بھی ہو۔ اللہ اکبر۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ ہماری اس خواہش کو، اگر ہمارے دل میں یہ خواہش ایک مسلمان ہونے کے ناطے سے ہے تو ہمیں تقوی اختیار کرنا چاہیے، اللہ کا ڈر اختیار کرنا چاہیے۔ تقوی کی دو باتیں، جن باتوں کا حکم ہے ان کو کر گزرو اور ہر حال میں کر گزرو، اور جن باتوں سے روکا گیا ان سے رک جاؤ اللہ کے ڈر کی وجہ سے۔ یہ تقوی ہے۔ تقوی کچھ مشکل نہیں ہے، آپ تقوی کو سمجھے تو صحیح، تو اور جنت میں داخلے کا سبب ہے۔ آج ہر مسلمان چاہتا ہے کہ میں جنت میں داخل ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا لوگوں کو اکثر کون سی چیز ہے جو جنت میں داخل کرنے کا سبب ہوگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا تقوی اور اچھے اخلاق،
اللہ اکبر. یہ دو چیزیں زیادہ سے زیادہ اس بیس کے اوپر لوگوں کو جنت میں بھیج دیا جائے گا. اور تقوی کو بڑھانے کے لیے کیا کیا کریں, اب سن لیں کام کرنے کے. تقوی بڑھائیں کیسے, غور کیجیے گا, پوائنٹ نوٹ کیجیے گا. اللہ کی کتاب کو نمبر 1 مضبوطی سے پکڑنا, سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا. اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑنے کے لیے جو دلیل ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 63 میں, کہ جب ہم نے تم پر طور پہاڑ کو بلند کر کے تم سے پختہ عہد لیا تھا, جو کتاب ہم نے تمہیں دی تھی, اس کو مضبوطی سے عمل پیرا, اس کو پکڑو, اس پر مضبوطی سے عمل پیرا ہونا, اور جو احکام اس میں درج ہیں انہیں خوب یاد رکھنا, اسی طرح شاید تم متقی بن جاؤ. یہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے جب وہ سرکشی کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سر پر کوہ طور اٹھایا تھا نا, اور کہا مطلب کہ ان کو ڈرانے کے لیے, اور کہا تھا کہ اپنی کتاب کو مضبوطی سے پکڑو, جو کچھ اس میں ہے اس کے حکم کو مانو, اور کہ شاید اگر تم کرو گے ایسا تو تم متقی بن جاؤ گے. تو اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے جس نے پکڑ لیا, یہ تقوی کو بڑھانے کا پہلا ذریعہ ہے. پھر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا بھی تقوی کو بڑھانے کا ذریعہ ہے. ایک شخص نے حضرت یہ ایک لمبی حدیث ہے, لیکن بہرحال آپ اس پوائنٹ کو نوٹ کر لیں کہ سنت کے طریقے کی پیروی کرنا جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, سنت کی پیروی جو ہے وہ تقوی کو بڑھانے کا سبب ہے. اور اگلا پوائنٹ بھی نوٹ کر لیں, اللہ کے راستے کی اتباع کرنا اور دوسرے راستے ترک کر دینا, یعنی اس راستے کو پکڑ لینا. سورہ الانعام آیت نمبر 153, بلا شبہ میری سیدھی راہ ہے لہٰذا اسی پر چلتے جاؤ اور دوسری راہوں پر نہ چلو, ورنہ وہ تمہیں اللہ کی راہ سے ہٹا کر جدا کر دیں گے. اللہ نے تمہیں انہی باتوں کا حکم دیا شاید کہ تم متقی بن جاؤ. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں, یعنی اللہ کے راستے پہ چلو, دوسرے راستے ترک کر دو. اسی طرح ہدایت پر استقامت اختیار کرنا تقوی کو بڑھانے کے لیے تقوی کو بڑھاتا ہے. ہدایت پر استقامت یعنی اس پر یہ جمے رہنا, اور جن لوگوں نے ہدایت پائی اللہ ان کو اور زیادہ ہدایت دیتا ہے اور تقوی عطا کرتا ہے. سورہ محمد آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا. تو تقوی کے حصول کے لیے دعائیں بھی ہیں, تو خاص طور پر تقوی کے حصول کے لیے نبی کریم نے بھی دعائیں مانگی ہیں, تو آپ بھی تقوی کے حصول کے لیے دعائیں مانگے کریں. اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی, اے اللہ میں تجھ سے ہدایت, تقوی, پاک دامنی اور غنا کا سوال کرتی ہوں. صحیح مسلم سے. اسی طرح جو ہے موت کی تیاری دیکھیں, موت جو ہے نا ایک اٹل حقیقت ہے, ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی طرف لوٹنا ہے, پھر جنت کی طرف یا جہنم کی طرف جانا ہے, اور یہ ایسی اقامت کا ہے, ایسی رہنے کی جگہ ہے کہ وہاں سے پھر کبھی روانگی نہیں ہوگی, ہمیشہ کی ہمیشگی ہے, وہاں موت نہیں آئے گی, وہاں ایسے جسم ہوں گے جو مرنے والے نہیں ہوں گے. تو آپ یہ دیکھیے نا کہ اگر ہم تقوی اختیار کرتے ہیں تو جو ہماری وہ زندگی ہے جس میں ہم نے ہمیشہ رہنا ہے, تو اس زندگی کو اگر ہم نے بہتر بنانا ہے, جس میں کہ نبی کریم نے فرما دیا کہ دیکھو لوگوں تم نے وہاں سے لوٹنا نہیں ہے, جیسا کہ قرآن پاک میں بھی اس کی موجود ہے سب دلائل, تو ہمیں تقوی اختیار کرنا ہے تاکہ ہم اس زندگی میں جب رہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری دنیا, جس طرح ہماری دنیا ہے اس طرح ہماری آخرت کو بھی اچھا کر دے. اس کے لیے بھی دیکھیں تقوی اختیار کرنا ضروری ہے. اور جو حسن خاتمہ کی اہمیت ہے وہ بھی ساتھ بتاتے چلوں کہ انسان کے لیے حسن خاتمہ بہت ضروری ہے. جو میں نے پہلی آیت آپ کو بتائی نا, وَلَا تَمُوتُ, اس کا جو آخری الفاظ میں نے کہے تھے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, اچھا انجام اچھا ہو تو اختتام بھی اچھا ہوگا. یعنی انبیاء کا اپنی اولاد کو اسلام کی حالت میں فوت ہونے کی وصیت کرنا, اس لیے انہوں نے کی. یہ دیکھیں پوائنٹ ہے نا کہ نبیوں نے اپنی اولادوں کو اسلام کی حالت میں فوت ہونے کی وصیت کی, یعنی تقوی کے ساتھ. سورہ بقرہ آیت نمبر 132 میں, اور اسی کی وصیت ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو کی اور یعقوب نے بھی, اے میرے بیٹو بے شک اللہ نے تمہارے لیے یہ دین چن لیا ہے تو تم ہرگز فوت نہ ہونا مگر اس حال میں کہ تم فرما بردار ہو. اللہ نے آپ کو آخری دم تک اپنی عبادت کا حکم دیا ہے. سورہ الحجر آیت نمبر 99, اور اپنے رب کی عبادت کیجئے تاکہ آپ کے پاس یقینی بات یعنی موت آ جائے. جب تک یعنی کہ میرے گلے میں ہو رہا ہے مسئلہ کچھ. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے آخری دم تک, آخری سانس تک, آخری لمحے تک اپنے عبادت کے لیے حکم دیا ہے. اور نیکی کے راستے پہ فوت ہونے والوں کے لیے خوشخبریاں ہیں, موت کے وقت کی بھی خوشخبریاں ہیں. اللہ تعالیٰ نے سورہ فجر کی آیت نمبر 27 سے 30 تک جو آیات ہیں اس میں فرمایا, اے مطمئن نفس اپنے رب کی طرف لوٹ چل, تو اس سے راضی
اور وہ تجھ سے راضی، بس میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ فجر کی آیت 27 سے 30 تک یہ جو بات فرمائی ہے، کس کے لیے؟ نیک لوگوں کے لیے۔ نیک لوگ کون ہیں؟ جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ تقوی کیا ہے؟ اللہ کا ڈر۔ تقوی کیا ہے؟ اللہ کے ڈر سے برائی سے رک جانا، اللہ کی شوق اور محبت اور اس کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اس کی باتوں کو مان لینا، یہ جو ہے یہ تقوی ہے۔ اور توحید پر خاتمہ ہونا اور شرک سے بچنا، ریاکاری سے بچنا۔ آخری کلام جو ہے ہمارا جب ہم اس دنیا سے چلیں تو لا الہ الا اللہ ہونا چاہیے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ اسی کو ملیں گی، اسی کا توحید پر خاتمہ ہوگا، وہی شرک سے بچے گا اور وہی ریاکاری سے بچے گا، اور اسی کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا، جس کے دل میں جس کے دل میں تقوی ہوگا۔ اور نیکی کے راستے پر آپ یہ دیکھیے کہ حسن خاتمہ تو ہم سب چاہتے ہیں نا، ہم چاہتے ہیں نا کہ ہمارا خاتمہ جو ہو تو وہ خاتمہ بالخیر ہو، نیکی پر ہو، کیونکہ دیکھیں جس طرح کی موت ہوگی نا اسی طرح کے حالات سے آگے گزرنا پڑے گا۔ تو نیکی کے راستے پر استقامت اختیار کرنے سے ہی حسن خاتمہ ملتا ہے۔ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک میں بار بار فرمایا کہ آپ جس طرح کی، جیسے کہ میں آپ کو قرآن کی آیت کی دلیل دے دیتی ہوں کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقیناً لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر استقامت اختیار کی، یعنی پھر بدلے نہیں، اور پھر ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ نہ ڈرو اور نہ غمگین ہو اور اس کی جنت کی خوشی مناؤ جس کا تم سے وعدہ کیا تھا۔ ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے دوست ہیں اور آخرت میں بھی، وہاں تمہارا جو جی چاہے گا تمہیں ملے گا، اور جو کچھ تم مانگو گے تمہارے ساتھ ہوگا۔ یہ بے حد بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے، مہربان کی طرف سے مہمانی ہے۔ سورۃ فصلت آیت نمبر 30 سے 32 تک کی آیت کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ آپ یہ دیکھیے کہ نیکی کے راستے پر استقامت رکھنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتنی زبردست خوشخبریاں دی ہیں، اور اللہ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی تیاری کرنی چاہیے۔ دیکھیں موت تو اٹل ہے نا، ہم سب نے جانا ہے، ہمارے دل میں اللہ کی محبت اور اللہ کا شوق اور اللہ کا خوف، اصل میں یہی تو تقویٰ ہے نا۔ تو یہ رکھتے ہوئے اللہ سے ملاقات کا شوق رکھنا چاہیے، آخرت کے لیے محنت کرنی چاہیے۔ اور جو شخص سورہ الاسراء کی آیت نمبر 19 میں اللہ نے فرمایا جو شخص آخرت کا ارادہ کرے اس کے لیے اپنی مقدور بھر کوشش بھی کرے، اور مومن بھی ہو تو ایسے لوگوں کی کوشش کی قدر کی جائے گی، مومنوں کی کوششوں کی، یعنی کہ خاص طور پہ مومن کا ذکر نیچے کیا اللہ نے کہ ان کی کوششوں کو سراہا جائے گا۔ تو آخرت کے لیے ہمیں محنت کرنی چاہیے، ایمان کے ساتھ فرائض کی حفاظت کرنی چاہیے۔ جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہم پر جو فرائض لگائے ہیں، 5 نمازیں ہیں، وضو ہے، رکوع ہے، سجود ہے، ان کے اوقات ہے، رمضان کے روزے اور بیت اللہ کا حج، اگر زکوٰۃ کی طاقت ہے تو زکوٰۃ اور خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ کا دینا، یہ سارے جو ارکان ہیں ان کو فرائض کی حفاظت کہتے ہیں۔ ان فرائض، یہ جو فرائض ہیں ان کی حفاظت کرنے سے ایمان کی حالت کے ساتھ اللہ کو مانتے ہوئے، تو یہ تقوی انسان کے دل میں تقوی پیدا کرتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لائے، نماز قائم کرے اور رمضان کے روزے رکھے تو اللہ پر حق ہے کہ وہ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ خاتمہ اگر ہم بالخیر چاہتے ہیں، آگے اپنے لیے آسانیاں چاہتے ہیں، تو ہمیں اللہ کے حکموں کو ماننا ہوگا، اور یہ صرف رمضان کی حد تک نہیں بلکہ ساری زندگی کرتے رہنا ہے، خالص اللہ کی خاطر کرتے رہنا ہے، اخلاص اور نیت کے ساتھ کرتے رہنا ہے۔ نیک اعمال کا جو ہمارا جو زیادہ راہ ہے نا، یہ ہم سمجھ لیں کہ سفر میں ہے اور ہم نے اپنی منزل پر پہنچنا ہے، اور جو ہم اکٹھا کر رہے ہیں نا تو اس میں نیک اعمال اکٹھے کریں، کثرت سے اللہ کے ذکر میں مشغول رہیں، توبہ استغفار کریں، موت کا کثرت سے تذکرہ کریں، اپنے مرنے کو قریب ہی سمجھنا چاہیے۔ دیکھیں بعض لوگ تو موت کی بات نہیں کرتے، کہتے ہیں موت اچھی موت کے لیے دعا کریں۔ دیکھیں جو شخص اپنی موت کو یاد رکھتا ہے نا، اس کو پتا ہے کہ میں نے لوٹنا ہے، اس کے دل میں اللہ کا شوق، ملاقات کا شوق بھی ہوگا اور اللہ کا خوف بھی ہوگا کہ کہیں مجھ سے کوئی گناہ نہ ہو جائے، اور ایسا نہ ہو کہ میں اللہ کی ملاقات کی بجائے کہیں اور پہنچا دیا جاؤں، تو وہ پھر اس دنیا میں اپنے گناہوں سے بچے گا، اور جب اللہ کی ملاقات کا شوق ہوگا تو ایسے ایسے اعمال کرے گا کہ تقوی اختیار کرے گا نا، ڈر رکھے گا نا اللہ کے تقوی تو اسی کا نام ہے نا کہ جو حکم دے دیا اس پہ کرو، اور جس سے رکنے کو بول دیا اس سے رک جاؤ۔ تو یہ 2 چیزوں پر عمل کرے گا وہی شخص جس کو موت یاد رہے گی،
جب موت یاد یعنی تقوی اختیار کرنے کے یہ بھی طریقے ہیں نا کہ اپنے دل میں آپ ہر وقت توبہ استغفار کرتے رہیں، موت کا تذکرہ کریں، اپنے مرنے کو دور نہ سمجھیں، یہ نہ سمجھیں جس طرح ایک پل میں بچپن گزرا ہے نا اور ایک پل میں جوانی گزرتی ہے، اور اسی طرح زندگی کا آخری پل بھی جو بڑھاپا ہے وہ بھی ایک پل میں گزر جاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا، اور ہمیں شیطان اس دھوکے میں ڈال کے رکھتا ہے نہیں نہیں ابھی بہت ٹائم ہے، ابھی تم کوئی تھوڑی اتنے بوڑھے تھوڑی نہ کوئی ہو، ابھی تو فلاں انتقال کر گیا، وہ تو بوڑھا تھا، وہ تو بیمار تھا، اس کو تم تو صحت مند ہو۔ شیطان کے دھوکے ہیں، یہ سب شیطان کے دھوکے ہیں۔ اچھی موت کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے، اللہ اکبر، غور سے سنیے، نبی نے فرمایا جو شخص اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے اور اسی پر پھر اس کا خاتمہ ہو، اختتام ہو، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو میں آپ سے یہ کہتی ہوں کہ اسی پر خاتمہ کیسے ہوگا؟ اسی شخص کا خاتمہ لا الہ الا اللہ پہ ہوگا جو زندگی میں لا الہ الا اللہ کا ورد کرتا رہے گا، جس کی زبان پر لا الہ الا اللہ ہر وقت چلتا رہتا ہو۔ آپ کہہ کے دیکھیے، بعض اوقات آپ اپنی زبان سے کہہ کے دیکھیے، آپ کا منہ بھی نہیں ہلے گا، آپ اپنے دل میں کہہ کے دیکھیے، اندر ہی اندر یہ ایسا ذکر ہے جو آپ کی زبان پر جاری ہوگا۔ تو آپ اگر آپ چپکے بھی اس ذکر کو کرتے رہیں تو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، تو یقیناً ایسے شخص جنت میں داخل ہوں گے۔ دوبارہ عرض کرتی چلوں کہ جو کچھ اس دنیا میں ہم کرتے رہتے ہیں، وہ جو جس چیز کی کثرت کرتے ہیں موت اسی پر آتی ہے، اور پھر آگے اسی کے مطابق معاملہ فرمایا جاتا ہے۔ تو اپنے نبی کے فرمان کے مطابق اپنی زبان پہ لا الہ الا اللہ کا ورد جاری رکھو۔ ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، انتقال ہو گیا، دوسرے لوگ بیٹھ گئے بیج لے کے پڑھنے کے لیے، بھائی دوسرے لوگ پڑھ رہے ہیں انہیں اجر ملے گا، لیکن عمل کس کا جائے گا ساتھ میں؟ عمل تو اس کا جائے گا نا جس نے اپنے دل میں تقوی رکھا، جس نے اپنے دل سے عبادت کی، جس نے اپنے رب کو خود بنایا، جس نے اپنے رب کے چہرے کا دیدار چاہنے کے لیے کوشش کی، جس نے اپنے رب کے ڈر کی وجہ سے اس کے کاموں سے روکنے والے کاموں سے رک گیا، عمل تو وہ جائے گا نا، اعمال نامہ تو وہ جائے گا۔ تو ابھی سے، اسی ٹائم سے، اسی لمحے سے اپنے دل میں عہد کیجئے کہ میں اپنے دل میں تقوی پیدا کروں گی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تقوی والوں سے محبت کرتا ہے۔ اور پھر نیک لوگوں کے ساتھ، جیسے اس دنیا کی محفلوں میں آپ زیادہ سے زیادہ رہیں، اور نیک لوگوں کے ساتھ اس دعا کو بھی کریں کہ نیک لوگوں کے ساتھ فوت ہونے کی دعا بھی لازمی کرنی چاہیے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 193 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ہمارے رب، بے شک ہم نے ایک آواز دینے والے کو سنا جو ایمان کے لیے آواز دے رہا تھا، اپنے رب پر ایمان لاؤ، تو ہم ایمان لائے۔ اے ہمارے رب، بس ہمارے گناہ بخش دے اور ہم سے ہماری برائیاں دور کر، ہمیں نیکوں کے ساتھ فوت کر۔ یعنی کہ فوتگی کے لیے بھی دعا یہ کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ فوت کرنا۔ تو اسلام کی حالت میں بھی فوت ہونے کی دعا کرنی چاہیے۔ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، سورہ الاعراف آیت نمبر 126۔ اے ہمارے رب، ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمیں اس حال میں فوت کر کے ہم فرما بردار ہوں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف آیت نمبر 101، دنیا اور آخرت میں تو ہی میرا مددگار ہے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، مجھے مسلم فوت ہونے کی حالت میں فوت کر اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے، یعنی دنیا میں اور آخرت میں تو ہی میرا یار و مددگار ہے۔ یہ یوسف علیہ السلام نے دعا کی تھی اللہ سے کہ اللہ دنیا اور آخرت دونوں میں تو ہی میرا یار و مددگار ہے۔ تو یہ دعا ہمیں بھی کرنی چاہیے، اور دعا کا اگلا حصہ ہے مجھے مسلم ہونے کی حالت میں فوت کر اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے، یعنی اسلام میں فوت ہوں، اسلام میں رہوں، اور پھر فوت ہونے کے بعد بھی میں نیک لوگوں کے ساتھ رہوں، اور اس دنیا میں بھی میں نیک لوگوں کے ساتھ رہوں۔ اللہ سے اسلام کی حالت میں زندہ رہنے اور اسلام کی حالت میں فوت ہونے کی دعا ہمیں بکثرت کرنی چاہیے، کیونکہ دیکھیں ہم اللہ تعالیٰ سے جو دعائیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ جیسا کہ میں نے پچھلے لیکچر میں آپ کو بتایا تھا دعا ضرور قبول ہوتی ہے، اور کسی بھی نیکی کو حقیر نہ سمجھے، چاہے وہ چھوٹی ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ڈرو، اللہ سے ڈرو اور کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھو، اگرچہ وہ نیکی اپنے ڈول سے کسی کو پانی مانگنے والے کے برتن میں کچھ پانی ہی ٹپکا دو، تھوڑا سا پانی ہی پلا دو، تو یہ بھی ایک بہت بڑی نیکی ہے۔ اللہ سے ڈرتے ہوئے گناہوں کو چھوڑ دو، اپنا محاسبہ کرو، اپنی خواہشات پر قابو رکھو، اپنی نظروں کی حفاظت کریں، اپنی زبان کی، دیکھیں وہ ساری چیزیں تیز ترین بتا رہی ہوں وقت کی کمی کے باعث، حالانکہ میں ان ساروں کو ڈیٹیل میں بتانا چاہتی ہوں دلیلوں کے ساتھ، لیکن وقت کی کمی کے باعث کیا ہمارا لیکچر کمپلیٹ ہو جائے، تو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اپنی نظروں
نظروں کی حفاظت کریں، اپنی زبان کی حفاظت کریں. یہ دیکھیں آپ کی زبان اللہ کے ذکر میں ہے یا دنیا والوں کے ذکر میں ہے. دنیا والے کچھ نہیں دیں گے، اللہ کے ذکر میں تر رکھیے. اپنی نظروں کی حفاظت کیجیے. لباس کے معاملے میں اللہ کا تقوی اختیار کریں، یعنی نظروں میں بھی تقوی، زبان میں بھی تقوی، اپنے کپڑوں میں تقوی. لوگوں کے ساتھ جب باتیں کریں، راز و نیاز کریں، کھلے عام باتیں کریں، دیکھیں تقوی ہے کہ نہیں. تقوی اختیار کریں، یعنی اور اپنے سے نیچے جو ماتحت ہے، اپنے گھر کے لوگ ہیں، ملازم ہیں، جو بھی ہیں، خادم ہیں، آپ کے انڈر جاب کرتے ہیں، ان کے ساتھ نرم سلوک کریں. یہ بھی تقوی ہے. اور تقوی کے حصول کے لیے صلہ رحمی کریں دوسروں کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ، پرندوں کے ساتھ. اور اپنے شر سے لوگوں کو بچائیں، اور دوسروں کی شر سے اللہ تعالیٰ پھر آپ کو بچائے گا. اور اپنے باطن کی حفاظت کریں، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کریں جو کچھ، اور لوگوں سے درگزر کریں. اور اللہ تعالیٰ کی تقوی والا جو ہے، اللہ تقوی والوں سے، اللہ سے خود بھی تقوی والوں سے دلی تعلق رکھیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 237 میں کہ اور یہ بات کہ تم معاف کر دو تقوی کے زیادہ قریب ہے. یعنی لوگوں کے ساتھ درگزر کا جو معاملہ ہے نا، لوگوں کو معاف کر دینا، اس سے بھی تقوی کے بلند درجے پر آپ آ جاتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن آدمی کے علاوہ کسی کی صحبت اختیار نہ کرو، اور تمہارا کھانا سوائے متقی کے کوئی نہ کھائے. یعنی کہ کتنی بہترین طریقے سے ہمارے اللہ تعالیٰ اور نبی پاک نے اپنے بیانات کے ذریعے سے ہمیں تقوی اختیار کرنے کی نصیحت کی. اور اگر کوئی تقوی کی نصیحت کرے تو اس کو قبول کرو، یہ میرے نبی کا فرمان ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ بات یہ لگتی ہے کہ ایک آدمی دوسرے سے کہے اتق اللہ، اللہ سے ڈر جا، اور وہ آگے سے جواب دے کہ تو اپنی فکر کر. یہ تو کوئی بات نہیں نا. تو اللہ تعالیٰ کی جو تقوی اختیار کرنے کی نصیحت کرے، اس کی نصیحت کو قبول کرنا چاہیے اور کرنے کے کام نوٹ کر لیں. جلدی ٹائم کی کمی کے باعث تفصیل میں نہیں جا پا رہی ہوں کہ سب سے زیادہ اپنی ہی زبان کے شر سے بچنے کی ضرورت ہے. ہماری زبان ہماری نیکیوں کو ضائع کرنے والی چیز ہے، اس لیے اپنی زبان کی نیکی جو ہے اللہ کے ذکر میں ہے تو اس کا دھیان رکھنا ہے. تقوی اور اسلام کے ساتھ زندگی بسر کرنی ہے، اور اسی کے اوپر خاتمے کی دعا کرنی ہے. تقوی دل کے حال کا نام ہے. اسلام ظاہر کرنے کا نام ہے تقوی، یعنی اپنے ظاہر اور باطن کو بھی خوبصورت بنانا ہے. اللہ کی خاطر زندگی بسر کرنی ہے، اللہ کے فرائض پر عمل کرنا ہے، اور وہ چیزیں جن سے اللہ نے رکنے کو کہا رک جانا ہے. اسی کا نام تقوی ہے. اور تقوی اللہ تعالیٰ تقوی والوں سے محبت کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اپنا تقوی پیدا کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی محبت عطا کرے. اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر.